دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہے آپ کا صبر، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ ان للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی ایک دن کی سی ہے۔ صبح کو پیدا ہوتا ہے اور جب رات ڈلتی ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ اپنے دلوں میں اتنی نفرت، اتنی ناراضگی اور اتنا غصہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ نفرتوں کو دل سے نکال کر پھینکے۔ محبت بانٹو گی تو محبت ہی ملے گی۔ کسی بندے کے حسن اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک غصے کی حالت میں اس کا تجربہ نہ کر لو۔ ایک دکھ یہ بھی ہے پروردگار کہ انسان دکھ میں تجھ سے لپٹ بھی نہیں سکتا۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے۔ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمتیں کون جان سکتا ہے؟ کس کو ہمت ہے کہ وہ ان کے بھید جانے؟ جب تم اپنے رب کو بھولنے لگتے ہو تو وہ تم پر آزمائش نازل کر دیتا ہے، پھر تم اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جب تم خوشیوں میں مگن ہو کر شکر گزاری بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کو تم پر مصیبت بھیج دیتا ہے۔ پھر تم شکوے کرنے لگ جاتے ہو کہ ہمیں خوشیاں راز ہی نہیں آتی۔ جب تم کامیابیوں کے زینے طے کرتے کرتے اپنے محسن رب کو بھولنے لگتے ہو تو وہ تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ ناکامی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر تم بدگمان ہو کر کہتے پھرتے ہو کہ یہ گھاٹے ہمارے ہی نصیب میں کیوں؟ جب تم مخلوق کے سہارے جیتے جیتے اس پیارے رب پر توکل اور اعتماد کھونے لگتے ہو تو وہ تمہیں رب کا اصل سہارا یاد دلانے کو تمہارے کچھ سہارے توڑ دیتا ہے۔ پھر تم مایوس ہو کر سوچتے رہتے ہو کہ آخر یہ محرومی ہماری ہی قسمت میں کیوں؟ جب تم مخلوق کے کمزور سہاروں کی طفیل ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہو جس میں گر کر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں مضبوط سہارے عطا کرنے کو تمہارے کمزور سہارے چھین لیتا ہے۔ پھر تم پریشان ہو کر اپنی لبوں پر حرف شکایت لاتے ہو کہ جب بھی ہم ترقی کرنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خسارہ ہو ہی جاتا ہے۔ تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے اور تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا رب تم پر جو آزمائش نازل کرتا ہے وہ حکمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اسی لیے تمہیں ہر حال میں اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ تم پر صحت مند زندگی میں بیماری اسی لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم صحت کی قدر پہچانو۔ وہ تم پر خوشیوں میں مصیبتیں اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم خوشیوں میں حد پار نہ کر جاؤ۔ وہ تم پر کامیابیوں میں ناکامی اسی لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم کامیابیوں کے نشے میں اپنے رب سے غافل نہ ہو جاؤ اور تم میں کوئی اکڑ نہ آ جائے۔ وہ تمہارے جینے کے کمزور سہارے اسی لیے بھی چھین لیتا ہے تاکہ تم رب کے مضبوط سہاروں پر جینا سیکھو۔ وہ تمہاری امیدیں اسی لیے بھی توڑ دیتا ہے تاکہ تم ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچ سکو اور اسی رب سے امیدیں قائم رکھو جہاں وہ سبھی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں۔ وہ تمہیں زیادہ مال و دولت اسی لیے بھی نہیں دیتا کہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ وہ تمہیں اولاد اسی لیے بھی نہیں دیتا کہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا خسارہ بن جائے۔ وہ تم پر آزمائشیں اسی لیے بھی لاتا ہے تاکہ تمہاری سرکشی دور ہو، تمہاری غفلت ختم ہو اور تمہاری آخرت بہتر ہو۔ رب کے ہر فیصلے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی بھلا ہے۔ وہ تمہیں سب کچھ دینے
پر قادر ہے، لیکن وہ جس کو بھی جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اپنی کامل حکمت کے تحت ہی دیتا ہے، اور وہ جس کو بھی محروم رکھتا ہے تو وہ بھی اپنی کامل حکمت کے تحت ہی محروم رکھتا ہے۔ تمہیں اس کے فیصلوں پر دل و جان مطمئن اور راضی ہو جانا چاہیے۔ تمہیں جو کچھ نہیں ملا تو کیا ضروری ہے کہ اس میں خیر بھی ہو؟ آخر بچہ بھی تو اپنے ماں باپ سے سبھی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ چھری بھی مانگتا ہے، ماچس بھی مانگتا ہے، وہ سوئی بھی مانگتا ہے، پتھر بھی مانگتا ہے، وہ ہر چیز مانگتا ہے۔ تو کیا ماں باپ اس کو اس کی مانگی ہوئی ہر چیز پکڑا دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو وہی چیز بچے کو دیتے ہیں جس میں اس کا نقصان نہ ہو۔ اب بچہ یہ بات کیسے سمجھے؟ تو بندہ بھی اپنے رب کے فیصلوں کی حکمت کیسے سمجھے؟ ہاں، جو نعمت تمہیں نہیں ملی وہ رب سے مانگ لو، جو جائز اسباب تمہارے بس میں ہیں ان کو اختیار کر لو، پھر وہ عطا کر دے تو شکر کرو، وہ عطا نہ کرے تو صبر کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اسی میں تمہاری بہتری اور خیر ہوگی، بھلا تم رب کے فیصلوں کے بیت کیا جانتے؟ اللہ آپ کو بار بار چنتا رہے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہے تھے جب انہوں نے اپنا خواب ان کے سامنے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو زندگی میں ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس پر، جیسے وہ کسی عظیم کام اور مقصد کے لیے چنا ہے۔ لیکن ہم ان چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مصیبت، رکاوٹ، مشکلات، تکلیف، اذیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ جب وہ ایک طویل سلسلے کے چیلنجز کے بعد جیل میں پہنچے تو انہیں ٹراما میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا ان پر خاص کرم ہے۔ یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں اللہ کی جانب سے انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے، مضبوط بننے، ترقی کرنے اور عظیم مقصد کی طرف قدم بڑھانے کا راستہ ہوتی ہے۔ چراغ بولتا نہیں، اس کی روشنی اس کی پہچان کرواتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی آپ اپنے بارے میں کچھ نہ بولیں، اچھے کام کریں، وہی آپ کی پہچان بنے گی۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ ہماری زندگی کے معاملات کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہماری زندگی کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ غیب میں سنبھال رہا ہوتا ہے، جسے آپ پس منظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو کچھ اللہ ہمارے لیے پس پردہ کر رہا ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر اور ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن بظاہر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا کر دیا گیا، جو کہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اور حقیقت میں پس پردہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ان کے لیے دونوں بیٹوں تک پہنچنے کا بندوبست کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ یہ سب اللہ کی بہترین تدبیر تھی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مایوس ہونے کے بجائے خوبصورت صبر کرتے رہے۔ صبر و جمیل۔ اصل ایمان یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہماری ہر مشکل اور پریشانی کا حل بہترین طریقے سے کر رہا ہے۔ غیب کی ان حقیقتوں پر بھروسہ کرنا ہی ایمان کی اصل روح ہے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے وہ کچھ جانتا ہے جو ہم خود نہیں جانتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی خیر کی بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ان خوبصورت سماعتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔